پاکستان میں زیر التوا مقدمات میں 3.9% اضافہ ہوا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پچھلے سال تک عدلیہ میں سالانہ تعطیلات 15 جون تا 11 ستمبر تھیں۔ اس سال موجودہ چیف جسٹس نے تعطیلات 1 ماہ کر دی ہیں۔ انصاف کا یہ حال ہو کہ ہر 17واں گھرانہ مقدمے میں فریق ہو۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کا یہ حال ہو کہ انصاف کے بڑے ایوانوں والے چھٹیوں پر چلے گئے۔ پارلیمنٹ میں چھٹیوں اور پینشن کے معاملے پر بحث ہونی چاہیے۔ ریاست سے تنخواہ لینے والوں کی تنخواہیں مراد کا کارکردگی سے ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ان کے ٹیکس کے معاملات بھی برابر ہونے چاہیے۔ پاکستان میں زیر التوا مقدمات میں 3.9% اضافہ ہوا۔ پچھلے سال تک عدلیہ میں سالانہ تعطیلات 15 جون تک 11 ستمبر تھیں۔ اس سال موجودہ چیف جسٹس نے تعطیلات 1 ماہ کر دی ہیں۔ انصاف کا یہ حال ہو کہ ہر 17واں گھرانہ مقدمے میں فریق ہو۔ خواجہ آصف نے کہا کہ انصاف کا یہ حال ہو کہ انصاف کے بڑے ایوانوں والے چھٹیوں پر چلے گئے۔ پارلیمنٹ میں چھٹیوں اور پینشن کے معاملے پر بحث ہونی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے سپہ سالار کے خلاف باتیں کی گئی ہیں۔ پوری قوم جانتی ہے کہ ایک ٹولے نے 9 مئی کو غدر مچایا۔ پارلیمنٹ اور پی ٹی آئی کی امانت پر انہی کے جتھوں نے حملہ کیا تھا۔ آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اداروں اور عوام کے خلاف وارداتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے اپنے خون سے سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ جس طرح ان کے نام لے کے خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، پوری قوم جانتی ہے جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا، پارلیمنٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا۔ سب کو علم ہے کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا۔ سب کو علم ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ارد گرد وہی آ کے ان کے جتھے آ گئے تھے۔ آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو، پاکستان کی سرحدوں کو ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، شہریوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی، حفاظت کی ہے۔ کسی صورت بھی مادر وطن کے خلاف، معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وفاقی کابینہ نے 126 ممالک کے لیے آن لائن ویزا اپلیکیشن سسٹم کے نفاذ کی منظوری دے دی ہے۔ ان ممالک کے شہری 24 گھنٹے کے اندر بزنس اور ٹورسٹ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ مؤخر کر کے مزید مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف قرارداد کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری، سیاحت کے فروغ کے لیے اہم فیصلے۔ 126 ممالک کے لیے آن لائن ویزا اپلیکیشن سسٹم نافذ کرنے کی منظوری۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے لیے مؤخر۔ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آن لائن ویزا سسٹم کی نگرانی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ میں ڈیش بورڈ قائم کیا جائے گا۔ تیسرے ملک کا پاسپورٹ رکھنے والے سکھ یاتریوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دینے کے لیے الگ سے سب کیٹیگری کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں جرمنی میں پاکستانی قونصلیٹ پر حملے اور قومی پرچم کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی۔ شرکا نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے اہلکاروں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ کابینہ نے بینکنگ مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں اور کورٹس نوٹیفائی کرنے کی منظوری دی۔ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان ایم او یو پر دستخط کی اجازت بھی دی گئی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ کابینہ میں زیر غور نہیں آیا۔ ذرائع کے مطابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے میٹیریل موجود ہے۔ حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے گا۔ ابھی تو ساری ڈسکشن جب تک سارے جو ہمارے الائز ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے اور اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن نہیں ہوگی اور اس کے پولیٹیکل اور لیگل دونوں اینگلز جو ہیں وہ پوری طرح تھریش نہیں ہوں گے، ریفرنس تب تک ظاہر نہیں جائے گا، لیکن مٹیریل ایسا ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے اور یہ سنجیدگی سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد میں کہا گیا ایک وحشی ریاست کو مزید بے گناہوں کا خون بہانے سے روکا جائے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ہر طرح سے مدد جاری رکھی جائے گی۔ مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف جمعے کو ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور دیگر کو گرفتار
کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف، جبکہ تیسرا مطالبہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے۔ آئین کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی اسود قیصر اور دیگر کی بھوک ہڑتال کیمپ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے۔ 3 مطالبے ہیں۔ نمبر 1 جو ہمارے قیدی ہیں جو جیلوں میں ہیں ان کی رہائی، نمبر 2 مہنگائی، اور تیسرا جو ملک میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے، جو کراچی میں ہے، جو بلوچستان میں صورتحال ہے، اور خاص کر جو پنجاب میں بھی ہے اور خیبر پختونخوا میں، پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے 3 نکات پہ نکلنا ہے۔ جعلی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نہ کسی کے خلاف گالیاں کے لیے نکلے ہیں، نہ کسی کو برا بلا کرنے نکلے ہیں، نہ کوئی ہمارے جلوس سے گملہ ٹوٹے گا، نہ کوئی گڑبڑ ہوگی۔ اگر کسی نے ہماری بات نہ مانی پھر ہم سے گلہ نہیں ہوگا۔ وہ لیڈرشپ جس کے ساتھ پاکستان کے 90% عوام ہیں، ہم سارے اس کے ساتھ ہیں، اس کو کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 6 لگائیں گے ہم ان کے اوپر۔ آرٹیکل 6 ان پر لگنا چاہیے جنہوں نے ملک کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں پارٹی پر پابندی لگائیں گے۔ کس پارٹی پر؟ جس کے ساتھ پاکستان کے 90% لوگ ہیں۔ دوسری جانب بنو واقعے پر ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس میں کور کمانڈر پشاور، آئی جی اور چیف سیکرٹری سمیت دیگر حکام شریک ہوں گے۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں بنو واقعے سے متعلق کمیشن بنانے کے طریقہ کار پر غور ہوگا۔ ایپیکس کمیٹی کے سامنے حکومت کی جانب سے جرگہ کے تسلیم کیے گئے مطالبات بھی رکھے جائیں گے۔ بنو واقعے پر چند روز قبل جرگہ اراکین نے علی امین گنڈاپور کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوامی خدمت کی تاریخ رقم کر دی۔ ادویات کی فراہمی کے سب سے بڑے ویئر ہاؤس پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان میں بھی میڈیسن ویئر ہاؤس جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب میں ادویات کی فراہمی کے سب سے بڑے ویئر ہاؤس پروجیکٹ کا آغاز مریم نواز نے مراکہ میں محکمہ صحت کے مرکزی میڈیسن ویئر ہاؤس کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے خود فورک لفٹر چلا کر ادویات کی فراہمی کے پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی نگرانی میں ضلعی ہسپتالوں کے لیے ادویات کے ٹرک روانہ کیے۔ نئے جدید ترین ویئر ہاؤس سے ادویات کو سٹینڈرڈ ٹیمپریچر پر سٹور اور ترسیل کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں کو فراہم کیے جانے والے فرنیچر، طبی آلات اور دیگر سامان کا معائنہ کیا۔ محکمہ صحت کے حکام نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا کہ فری میڈیسن پروجیکٹ کے تحت 9 سینٹرل ویئر ہاؤس قائم کیے گئے ہیں۔ ویئر ہاؤسز میں تقریباً 10 ارب روپے سے زائد کی میڈیسن سٹور کی گئی ہیں۔ ہسپتالوں کو ریویمپنگ کے لیے نئے اور جدید طبی آلات، فرنیچر اور ڈسپوزیبل بیڈ شیٹس بھی ویئر ہاؤس سے مہیا کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے دورے کے موقع پر سینیٹر پرویز رشید، صوبائی وزراء عظمہ زاہد بخاری، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، سیکرٹری اطلاعات احمد عزیز تارڑ بھی موجود تھے۔